السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ آج ہم اپنا 12واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 6 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رزق کی تقسیم کا ایک خاص نظام رکھا ہے، اور اس میں ہر جاندار کے لیے اس کی ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے۔ اب دیکھیں، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی خوراک کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی شکل میں دودھ آ جاتا ہے، اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سک کرنا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اور انسانی زندگی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تم انسانوں کو، تمہیں زندگی دی ہے۔ اس زندگی کا جو حصہ تم اس دنیا میں گزار رہے ہو، اس کا اصل مقصد تمہارا امتحان ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، کون بہترین عمل کرتا ہے، کون اچھا پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے، کون A+ لیتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو وہ کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حیات بعد الموت کا یقین ہی نہیں کریں گے کون لوگ، جنہیں دوبارہ اٹھائے جانا ایک مذاق لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر مؤخر کیے رکھیں ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک، تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے اسے؟ اتنے عرصے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کو سمجھا رہے تھے، تو وہ بجائے سمجھنے کے اس پر کجیاں کرتے تھے، ٹیڑھ نکالتے تھے، کہتے تھے اتنے عرصے سے آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہم پر عذاب؟ کس چیز نے روکا ہوا ہے عذاب کو؟ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، آگاہ ہو جاؤ، جس دن یہ ان پر آ جائے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا یہ لوگ مذاق کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، اور اگر ہم مزہ چکاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، پھر جب اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ بالکل مایوس اور نہایت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر انسان ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں نا، تو ایمانداری سے اپنے آپ کو چیک کریں ہم، کہ جب ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو ہمارے اندر شکر گزاری کی وہ کیفیت نہیں آتی۔ لیکن کوئی ایک نعمت بھی چلی جاتی ہے، کوئی مالی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اولاد کی طرف سے تکلیف آ گئی، کوئی اور پرابلم آ گئی، تو فوری طور پہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کسی نعمت، کسی کامیابی، خوشی کے بعد اگر مشکل آتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا وقت بھی دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اچھے حالات ہوں تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی سختی آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کرے،
اور اس کے دل کے اندر یہ یقین ہو، یہ اطمینان ہو کہ ہر طرح کے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر آج سختی ہے تو کل آسانی بھی تھی، اور اگر آج آسانی ہے تو کل مشکل بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جہاں تنگی ہے وہاں آسانی ہے، لیکن آسانی ہے تو تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی تو ضرور کہے گا میرے تو سارے دلدر دور ہو گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے۔ یعنی جب کسی سختی کے بعد انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے اللہ کی رحمت سمجھے، اللہ کا انعام سمجھے، اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائے، سجدہ شکر بجا لائے، وہ اترانے لگتا ہے، ڈینگے مارنے لگتا ہے، کہتا ہے میری تدبیر، میرے اپنے پہ سارا کریڈٹ خود پہ لیتا ہے، میں نے یہ کیا جس کی وجہ سے یہ کام ہوا، سب اپنی محنت کا صلہ قرار دیتا ہے اور اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور نیک عمل کیے۔ یعنی تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اور اس ایمان کے نتیجے میں ان کے دل صبر کی دولت سے مالا مال ہیں، اور ان کے کردار سے نیک اعمال کے نور کی کرنیں پھوٹتے ہیں۔ تو پھر ان کا انعام کیا ہے؟ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں ان کے پاس آیا کوئی فرشتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ اس کے بعد تمام معاملات اللہ کے حوالے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ ایمان کی توفیق، ہدایت کی توفیق کس سے دینی ہے، کسے نہیں دینی، کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، اور نافرمانوں کو کب تک مہلت دینی ہے اور کب ان کی پکڑ ہو جائے گی، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ نے خود گھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی۔ یہ مشرکین کو چیلنج مختلف درجوں میں بار بار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے سورت بنی ان کو چیلنج دیا گیا سورت بقرہ کے اندر، ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 23 میں، پھر ہم نے سورت یونس کی آیت نمبر 38 میں بھی پڑھا تھا کہ ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ یہاں پر چیلنج دیا گیا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں بھی ان کو یہ چیلنج دیا گیا تھا، لیکن آج تک یہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے، کوئی ایک آیت تک قرآن کے مقابلے میں نہیں بنا سکے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس کے لیے بلا لو تم جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس دعا کو قبول نہ کریں، یعنی اگر وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت نہ کریں، تمہاری مدد نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے اور یہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو کیا اب تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ کفار سے خطاب ہے کہ تم لوگ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے اپنے معبودوں کو پکارو، کچھ خود محنت کرو، کچھ معبودوں سے کہو کہ وہ کچھ الہام کر دیں، تو مل جل کے 10 صورتیں بنا لو۔ اگر تمہارے یہ معبود تمہاری اس درخواست کو قبول نہیں کر سکتے تو جان لو کہ نہ صرف یہ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، بلکہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سب کچھ کے بعد فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہو تم مسلمان، ہو تم ماننے والے، ہو تم فرما برداری کرنے والے۔
من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، یعنی جن کا زندگی کا مقصد ہی دنیا کا مال کمانا ہے اور اس کے لیے وہ دن رات بھاگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دیتے ہیں اور اس پہ ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یعنی جن لوگوں کے دل و دماغ پہ دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے، وہ اپنا پورا ٹیلنٹ دنیا کی زندگی کو دلکش بنانے کے لیے صرف کر رہے ہیں، ان کی ساری منصوبہ بندی، ساری پلاننگ، ہر چیز دنیا کے مال و متاع کے حصول کے لیے۔ ان کی اونچی اونچی بلڈنگز بھی بن گئی ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بن گئے ہیں، کاروبار بھی وسیع ہو گئے ہیں، ہر قسم کی آسائشیں ان کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہیں، عیش و عشرت کے مواقع بھی جتنی ان کی خواہش ہے اتنے ان کو میسر ہیں۔ لیکن وہ لوگ جان لیں کہ اگر وہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے۔ یعنی انہوں نے ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے کی تھی، تو محنت کا صلہ انہیں دنیا میں ہی مل گیا۔ دنیا میں ان کو بے شمار مال و دولت، عیش و عشرت مل گئے، بے شمار پراپرٹی انہوں نے بنا لی، بے شمار مال اکٹھا کر لیا کہ ان کی آگے نسلیں بھی اس مال سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ لیکن جب یہ اللہ کے ہاں آئیں گے تو آگ کے سوا ان کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب حبطہ ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا، ایک عمل بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی روز محشر انہیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا، جس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں، سب کا سب ملیا میٹ ہو چکا۔ اور اگر انہوں نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے کوئی جھوٹی سچی نیکی بھی کی دی تو وہ تو ضائع ہو گئی۔ وَخَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، سب بے بنیاد ہو گیا، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، بینہ واضح دلیل، اس سے مراد انسان کی فطرت سلیمہ ہے، یعنی انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اس کے اندر موجود ہے۔ مگر یہ معرفت الہی انسان کے اندر خوابیدہ ہوتی، جب وحی کے ذریعے سے واضح ہدایت اس تک پہنچتی ہے تو یہ معرفت جاگ اٹھتی ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی، یعنی ایک شخص جو سلیم الفطرت تھا، جس کو خود اپنے وجود میں، زمین اور آسمان کی ساخت میں، کائنات کے نظم و نسق میں اللہ کی توحید کی واضح گواہیاں مل رہی تھیں، جب اس کے پاس قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آ گئی تو یہ نور علی نور بن گئی۔ پھر مزید تورات کی تصدیق، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو اس کا انکار کرے گا ان گروہوں میں سے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو جو اب اس کتاب کے منکر ہوں گے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے کفار میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ آگاہ ہو جاؤ، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی تعلیمات حق اور ہدایت کے طریقے پر اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگ اس رستے کو چھوڑ دیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ وہی بات جو سورہ یونس میں ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں، لا یرجون لقاءنا، کہ انہیں ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے۔ اور اصل بیماری ہی کفر کی وہ ہوتی ہے کہ دل سے انسان آخرت کا منکر ہو، اسی وجہ سے پھر عقلوں پہ پردے بھی پڑ جاتے ہیں۔
پھر انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، میری زندگی ہے میری مرضی۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے نہ دیکھتے تھے، یعنی بالکل اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی حق کے لیے ان لوگوں کے اسی رویے کی وجہ سے، اندھے بہرے ہونے کی وجہ سے ان کا عذاب بڑھایا جاتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے، یعنی جو جھوٹے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ کچھ من گھڑت عقائد تھے، کچھ ان کے اپنے نظریات تھے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے تھے، کچھ بھی انہیں یاد نہیں رہے گا، سب کچھ ہوا ہو جائے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کچھ شک نہیں کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ جہاں جہنم والوں کی بات آتی ہے، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خاموش سوال ہے ہم سب کے لیے کہ چوائس اب ہمارے پاس ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ زندگی تو دوبارہ ملے گی، بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے، اور اس میں دو ہی آپشنز ہیں، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ اب جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ ہوں گے جنت والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہ خود اپنی عقل استعمال کرو کہ ایک شخص ہے، وہ اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا اور اس کو سنائی بھی کچھ نہیں دیتا، تو اب دیکھیں جو بہرا ہوتا ہے وہ اشاروں کی زبان سمجھ لیتا ہے، لیکن جو ساتھ اندھا بھی ہے تو پھر نہ تو اسے نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس کو اشارہ کر رہا ہے اور نہ ہی وہ سن سکتا ہے۔ تو ایک دوسرا شخص ہے جو دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس مثال سے تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح سے جنت والے اور جہنم والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جہنم والے وہ ہیں جو بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں، اور جنت والے وہ ہیں جن کے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، جن کے کان بھی کھلے ہیں، وہ سب کچھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ تو اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان، یعنی اب ان کو اعتراض کیا تھا کہ آپ تو بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ میں تو ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہم مانیں کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ پیروی کرنے والے ہیں، بظاہر ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ کہ آپ کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ ادنا درجے کے لوگ۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ مفلس، نادار، نچلے طبقے کے لوگ یہ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے، جبکہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی معزز اور معقول آدمی آپ سے متاثر نہیں ہوا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سردار اعتراض کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کی سرداری، ان کی بادشاہت پر زد پڑتی تھی۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا۔ یہ لفظ بینہ اس صورت میں آگے بھی آئے گا، یعنی نوح علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، میرا کردار، میرا اخلاق، میرا رویہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس اور سلیم الفطرت انسان ہوں۔ لہٰذا غور کرو کہ پہلے بھی اگر میں ایسی شخصیت کا حامل انسان تھا
وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم، اب اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کر دی تو اس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ یعنی میرے اوپر اللہ کی رحمت سے وحی آتی ہے جس کی کیفیت حقیقت کا ادراک تم لوگ نہیں کر سکتے۔ میں اس بارے میں تم لوگوں کو دکھا سکتا ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو بتا سکتا ہوں لیکن دکھا تو نہیں سکتا۔ فعمیت علیکم، تو یہ تو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو ہم چپکا دیں تم پر اس کو زبردستی جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اب اگر ایک بات آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تو ہم زبردستی تو اس کو تمہارے سر پہ نہیں تھوپ سکتے، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو اپنا معبود مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور مجھے اس کا رسول مان لو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ یعنی جن لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ادنا طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب اہل ایمان ہیں، اور اس لحاظ سے کہ ان کے ایمان کا لیول کے لحاظ سے میرے نزدیک وہ اہم اور معزز لوگ ہیں۔ اب میں تمہارے کہنے پر ان کو خود سے دور نہیں ہٹا سکتا، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو، اگر میں ان کو اپنے ہاتھ سے بھگا دوں گا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ یہ سچے مومنین ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں۔ اگر میں تمہارے کہنے پر ان کو دھتکار دوں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے تو ایسا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اللہ کے خزانوں پر میرا کوئی اعتبار ہے، اللہ کے خزانوں پر میرا کوئی اختیار ہے، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے محبوب ہیں جن کے ایمان کا لیول ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بلند مرتبے عطا کرے اور اخروی زندگی میں یہ جنت کے مستحق ٹھہرائیں۔ اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور اگر میں ان کو دور کر دوں تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا مخلص ہے اور کس کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت ہے۔ اور اگر میں تمہارے طعنوں سے تنگ آ کر ان اہل ایمان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں تو پھر میرا شمار تو ظالموں میں ہوگا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی تمام باتوں کا کوئی علمی، عقلی، منطقی سطح پر انہیں جواب نہیں سوجا تو خام خواہ پھر ضد اور ہٹ درمی پہ آ گئے کہ بہت ہو گیا بحث مباحثہ، اب ان دلیلوں کو چھوڑو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ ہم پر عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ یعنی قوم نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب ہم پر عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے۔ یعنی اگر اللہ نے تمہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، جب اس کا فیصلہ آ گیا تو تم لوگ اس کا مقابلہ کر کے اس سے بچ کے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے، اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یعنی اگر تمہاری خام خواہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث اللہ نے تمہاری گمراہی کے فیصلے پر مہر لگا دی ہے تو میری نصیحت، میری خیر خواہی تمہارے حق میں کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، ایک دن تمہاری واپسی اسی کی طرف ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو اس کا وبال مجھ پر آئے گا اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو۔
حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے درمیان میں یہ آیت رکھ دی گئی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام باتیں پچھلی قوموں کے واقعات جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتاتے ہیں، جس طرح سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی گفتگو کو یہاں پر بیان کیا ہے، تو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ قصے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے انہیں سنا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر واضح کر دیں کہ اگر واقعی میں یہ جرم کر رہا ہوں، یعنی اگر واقعی یہ قرآن میں اپنی طرف سے گھڑ کے یہ قصے تمہیں سنا رہا ہوں، تو اس کا وبال بھی مجھ پر ہی آئے گا۔ مگر آپ لوگ اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کریں کہ اگر یہ واقعی کلام اللہ کی طرف سے ہے اور تم لوگ اس کو جھٹلا رہے ہو، تو تم جھٹلا کے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو، اور اس جرم کے نتائج بھی پھر تمہیں خود ہی بھگتنے ہوں گے۔ میں تو علل اعلان کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہارے اس جرم سے بالکل بری ہوں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کا سلسلہ دوبارہ وہیں سے جوڑا جا رہا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وحی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو، اور اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق۔ یعنی کشتی کے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایات دیں کہ اس طرح کشتی تیار کرنی ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا، یعنی جو اب منکرین ہیں ان کے بارے میں کوئی درخواست، کوئی دعا، کوئی سفارش وغیرہ آپ کی طرف سے نہ آئے، اب وقت پورا ہو چکا۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے آپ کی قوم کے سردار تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھی جس جگہ میں اور جس علاقے میں کشتی بنا رہے تھے وہ بالکل خشک علاقہ تھا، سمندر یا دریا کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور ان حالات میں جب لوگ دیکھتے کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں تو وہ ان پر تمسخر کرتے تھے، فکرے کستے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ان کی مت ماری گئی ہے، یہ خشکی پر کشتی چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، نوح علیہ السلام فرماتے اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے کہ اب تم تمسخر کر رہے ہو، تو ان قریب تم جان لو گے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا دائمی ہوگا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق اس سیلاب کا آغاز ایک خاص تنور سے ہوا تھا جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اور ساتھ ہی آسمان سے غیر معمولی انداز میں لگاتار بارشیں شروع ہو گئی، اور زمین نے بھی اپنے چشموں کے دہانے کھول دیے۔ پھر آسمان اور زمین کے یہ دونوں پانی مل کر عظیم سیلاب کی صورت اختیار کر گئے، اور سورۃ قمر میں آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حکم حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ان کے بیٹے یام یا کنان کے بارے میں تھا جو کہ اسی بیوی میں سے تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ آپ کے ایک بیٹے حضرت سام اور ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی تھی، قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم سب سامن نسل تھے۔ ومن آمن،
وما آمن معہ الا قلیل، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر بہت کم لوگ، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے۔ روایات زیادہ جو ہمیں ملتی ہیں کہ 80 کے قریب لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا، یعنی جب تک اللہ چاہے گا، جس سمت کو چاہے گا اسے چلائے گا تو یہ کشتی چلے گی، اور جب جہاں اللہ کی مشیت ہوگی یہ کشتی لنگر انداز ہو جائے گی۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ، اور چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا شدید طوفان تھا، زمین سے بھی پانی پھوٹ رہا تھا، آسمان سے بھی بارش برس رہی تھی، اور اس میں ایک کشتی اس پانی کی موجوں کے اوپر چل رہی تھی، اور وہ موجیں کیسی تھی؟ موجن کالجبال، پہاڑ جیسی موج تھی، یعنی کشتی ایک دفعہ آپ امیجن کریں اس منظر کو کہ پہاڑ جیسی موج ہے اور ان کے اوپر کشتی کس طرح سے چل رہی ہے ڈاواں ڈول ہو کر۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وہ ایک کنارے کی طرف تھا، کہ اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اب دیکھیں باپ ہے نا آخری دم تک بیٹے کو ایمان کی تلقین کر رہے ہیں۔ اب بیٹا سائڈ پہ کھڑا ہے اور نوح علیہ السلام اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کفر چھوڑ دو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اب بیٹے کا تکبر دیکھیں، کہتا ہے میں ابھی کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی، باپ سمجھا رہے تھے کہ کشتی میں آ جاؤ، اور بیٹے کو یقین تھا کہ پہاڑ پہ چڑھ جائے گا اور بچ جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے، یعنی ان کی گفتگو کے دوران بڑی موج آئی اور اس کی زد میں آ کر نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور حکم ہوا ہے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا۔ اب جب تمام گلوبل ڈوب گیا، سب لوگ ختم ہو گئے، اب زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیں، اور یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس عمل میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ بہرحال حکم الہی کے مطابق پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ کوہ ارارات میں جودی ایک چوٹی کا نام ہے، یہ دشوار گزار پہاڑی سلسلہ آذربائیجان کے علاقے اور ترکی کی سرحد کے قریب ہے، اور کسی زمانے میں ایک خبر مشہور ہوئی تھی کہ اس پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی پر کسی جہاز کے پائلٹ نے کوئی کشتی نما چیز دیکھی تھی۔ بہرحال قرآن کا فرمان ہے کہ ہم اس کشتی کو محفوظ رکھیں گے اور ایک زمانے میں یہ نشانی بن کر دنیا کے سامنے آئے گی۔ یہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 15 میں ہم آگے پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی ابھی بھی کوہ جودی کی چوٹی پر موجود ہے، اور ایک وقت آئے گا جب انسان اس تک رسائی حاصل کر لے گا۔ واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی، یعنی اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا، اس کا نام و نشان ختم کر دیا گیا، اور یہ ایک صرف داستان بن کر رہ گئی۔